سبحان اللہ والحمد للہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ کی طرف سے انسان کو جو سب سے بڑی دولت عطا کی گئی ہے وہ ایمان کی دولت ہے، اور سب سے بڑی قوت اخلاق کی قوت ہے۔ ایمان انسان کے دل اور دماغ کو منور رکھتا ہے تو اخلاق اس کے وجود اور شخصیت کو سنوارتا ہے۔ ایمان اندر کی روشنی ہے تو اخلاق باہر کی روشنی۔ انسان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اخلاق اچھے نہ ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کامل ایمان اس شخص کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، وہ کون سی چیز ہے جو زیادہ تر لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کا تقوی اور عمدہ اخلاق۔ سائل نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، وہ کون سی چیز ہے جو زیادہ تر لوگوں کو جہنم میں لے کر جائے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ منہ اور شرمگاہ۔ اس لیے کہ انسان منہ یعنی زبان سے بدگوئی، بد کلامی، لڑائی، جھگڑا، تہمت، الزام، بہتان اور حرام خوری کرتا ہے، اور شرمگاہ سے بدکاری اور بے حیائی کر کے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا لیتا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس وہ شخص جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اپنے منہ اور زبان کی حفاظت کرتا ہے، عمدہ اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، تو اس سے اس کا دل اور شخصیت بھی منور ہوتی ہے اور وہ اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیتا ہے۔ ناظرین، اچھے اخلاق کا حامل شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قریب ہوتا ہے، اور بد اخلاق شخص اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک وہ مومن بندہ زیادہ محبوب ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، اور میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جو سخت گو اور متکبر ہوگا۔ اللہ ہم کو سخت گوئی اور تکبر سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، عمدہ اخلاق کے کچھ طریقے اور علامتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس کو اختیار کر کے ہم اپنے آپ کو اچھے اخلاق کا حامل بنا لیں۔ نمبر 1، لوگوں سے خندہ پیشانی، خوش مزاجی اور مسکرا کر ملنا بہترین اخلاق ہے۔ اس کے برعکس لوگوں سے منہ پھیر لینا، ترش روئی، بدتمیزی سے پیش آنا بڑی بد اخلاقی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تنبیہ فرمائی ہے کہ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، تم لوگوں سے منہ پھیر کر نہ بات کیا کرو، تم اپنا منہ ٹیڑھا نہ کیا کرو، تکبر اور غرور کا اظہار نہ کرو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، اگرچہ اپنے بھائی سے مسکرا کر ملو۔ یعنی اگر آپ کے پاس صدقے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو آپ مسکرا دینا بھی صدقہ ہے، اور یہ نیکی بھی ہے کہ ایک انسان کسی دوسرے انسان کو متاثر کرنا چاہتا ہے، اس کو اپنا ہمنوا و گرویدہ بنانا چاہتا ہے تو بہت زیادہ مال و دولت خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ عمدہ اخلاق کا مظاہرہ کرے تو آپ سے وہ شخص متاثر بھی ہوگا، آپ کا ہمنوا اور گرویدہ بھی ہو جائے گا۔ اچھے اخلاق کی دوسری علامت اپنے غصے پر قابو رکھنا اور غصے کو پی جانا ہے، دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر دینا ہے۔ جو شخص بد اخلاق ہوتا ہے وہ بات بات پر غصہ کرتا ہے، دوسروں پر اپنی سختی کا اثر جھاڑتا ہے، جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ،
دوسروں کے لوگوں کے غلطیوں ان کے قصور کو معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ عمدہ اخلاق کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ بحث، تکرار، لڑائی جھگڑے سے پرہیز اور اجتناب کریں۔ بد اخلاق شخص بات بات پر بحث و تکرار، لڑائی جھگڑے پر اتر جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں، جو شخص لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دے اگرچہ وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جنت کی کیاریوں میں سے اس کے بیچوں بیچ ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں، وہ شخص جو جھوٹ کو چھوڑ دے اگرچہ مذاق ہی میں کیوں نہ ہو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں جنت کے اعلیٰ حصے میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اچھے اخلاق کی چوتھی علامت یہ ہے کہ انسان کے اندر حیا، پاک دامنی، شرم موجود ہو، وہ برائی، بے حیائی اور بدکاری سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، میرے بندوں سے کہہ دو کہ فحش کے کام کھلے ہوئے ہوں یا چھپے ہوئے میں نے حرام ٹھہرایا ہے، اس سے اجتناب کرو۔ ناظرین، یہ وہ کچھ علامتیں اور طریقے ہیں جن کو اپنا کر ہم مہذب، شریف، بااخلاق ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین اخلاق کا حامل بنائے۔ اللہم زین اخلاقنا بالقرآن، آمین یا رب العالمین۔